رزق انشاءاللہ تعالی زمین کی تہ سے نکل آئے گا۔ صرف ایک بار یہ ذکر سن لیں، اگر آپ یہ ذکر شروع کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، مال و دولت کی فراوانی ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تعداد درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ آج کا عمل، آج کا وظیفہ رزق کے لیے ہے، رزق کی تنگی کو دور کر کے رزق کی فراوانی کے لیے۔ اگر آپ رزق کی تنگی کا شکار ہیں، مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، رزق چاہتے ہیں، مال و دولت چاہتے ہیں، تو اس ذکر کو ایک بار ضرور سنیں، انشاءاللہ تعالی بے شمار رزق پائیں گے۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ یہ آپ لوگوں کی طرف سے آپ کی محبت، آپ کا خلوص اور ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے مسائل کے بارے میں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو رابطہ کرنے کا ٹائم ہر ویڈیو میں بتایا جاتا ہے کہ رات 8 سے 10 بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں۔ دن کے وقت کال یا میسج کرنے سے گریز کیا کریں، مصروفیات کی وجہ سے آپ کی کال اٹینڈ نہیں کی جاتی، میسج کا جواب نہیں دیا جاتا، تب اعتراض کیا جاتا ہے، اس لیے رابطہ کرنے کا ٹائم ہر ویڈیو میں بتایا جاتا ہے۔ جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس وظیفے کو غور سے سنیں، سمجھیں، اس کے بعد یہ عمل، یہ وظیفہ کریں۔ سب سے پہلے ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ وظیفے کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت عام ہے، آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ کس ٹائم پہ کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، غور سے سنیں، غور سے سمجھیں۔ کمنٹ سیکشن میں یا واٹس ایپ پر بار بار میسج کر کے اس وظیفے کے بارے میں پوچھنے کے بجائے اگر وظیفہ سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیا کریں۔ مکمل الفاظ کے ساتھ مکمل طریقے سے وظیفہ سمجھا دیا جاتا ہے۔ اگر مالی حالات ٹھیک نہیں ہے، رزق کی تنگی ہے، گھر میں بے برکتی ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، ذہنی کوفت پریشانی ہے مالی حالات کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے، تو پریشان نہیں ہونا۔ 3 مرتبہ بعد از نماز فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ، ظہر کے بعد 1 مرتبہ، اور اسی طرح عصر کے بعد 3 مرتبہ، مغرب کے بعد 1 مرتبہ، عشاء کے بعد 3 مرتبہ۔ تفصیل کے ساتھ سن لیں، سمجھ لیں، میں نے مکمل طریقہ بتا دیا ہے، تعداد بتا دیا ہے۔ اس ذکر کو آپ نے کرنا ہے جو بتانے جا رہا ہوں۔ جس وقت آپ یہ ذکر شروع کریں گے، شروع میں 1 مرتبہ درود ابراہیمی اور آخر میں 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، رزق آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ملے گا، مالی حالات ٹھیک ہو جائیں گے، بے برکتی ختم ہو جائے گی، کاروبار میں برکت ہوگی، گھر میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ بہت ہی مجرب عمل ہے، بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، ایسا عمل ہے، ایسا ذکر ہے، اگر آپ یہ ذکر شروع کر دیتے ہیں تو زمین کی تہ میں بھی چھپا ہوا جو آپ کا رزق ہے وہ آپ تک پہنچے گا، آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ زمین کی تہ میں چھپا ہوا رزق بھی نکل آئے گا۔ بہت ہی مجرب عمل ہے، بہت ہی پیارا ذکر ہے۔ ذکر کو تفصیل کے ساتھ سن لیں، پہلے جو میں بتانے جا رہا ہوں غور سے سنیں، اس کے بعد یہ عمل کریں۔ آپ نے پڑھنا ہے اللہ ودود، اللہ الحمید، اللہ الکریم، اللہ الرحیم، اللہ الصمد، اللہ اللطیف، اللہ الہادی، اللہ الرشید، یا رزاق، یا وہاب، یا رزاق، یا وہاب، یا رزاق، یا وہاب۔ جس طریقے سے میں نے پڑھا ہے اسی طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ میں پھر دوبارہ سنا دیتا ہوں، آپ اس کو پھر سے سن لیں۔ اللہ الودود، اللہ الحمید، اللہ الکریم، اللہ الرحیم، اللہ الصمد، اللہ اللطیف، اللہ الہادی، اللہ الرشید، یا رزاق، یا وہاب، یا رزاق، یا وہاب، یا رزاق، یا وہاب۔ 3 مرتبہ آپ نے اس کو بعد میں پڑھنا ہے۔ اول آخر 1 مرتبہ درود ابراہیمی، آسان ذکر، آسان عمل، اجازت کی ضرورت نہیں۔ رزق کے لیے، کاروبار کے لیے، بے برکتی کو ختم کر کے برکت پیدا کرنے کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے آپ یہ عمل شروع کر دیں، دیکھتے ہی دیکھتے بے شمار رزق پائیں گے، رزق کی فراوانی ہو جائے گی، مالی حالات بہتر ہو جائیں گے، تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ بہت مجرب وظیفہ ہے، اس وظیفے کو شروع کریں، اپنے حالات ٹھیک کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کو پکاریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔
میں ہر ویڈیو میں تقریباً بتاتا رہتا ہوں کہ اللہ کی طرف رجوع کریں. آپ آئیں، اس عمل کو کریں، اس ذکر کو شروع کر دیں. فجر کے بعد 3 مرتبہ ہے، ظہر کے بعد 1 مرتبہ ہے، عصر کے بعد 3 مرتبہ ہے، مغرب کے بعد 1 مرتبہ ہے، اسی طرح عشاء کے بعد 3 مرتبہ ہے. اول آخر 1 مرتبہ بڑا درود ابراہیمی، نماز والا درود ابراہیمی 1 مرتبہ شروع میں، 1 مرتبہ آخر میں پڑھنا ہے. کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں، کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے. عمل شروع کریں، وظیفہ شروع کریں، اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے مالی حالات ٹھیک ہو جائیں گے، غربت کا خاتمہ ہو جائے گا.